نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز بہن بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تمام پاکستان میں رہنے والوں کو بہت بہت سلام، اور پاکستان کے علاوہ تمام دیگر ممالک میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان کو میرا سلام۔ آج کے یہ ٹاپک ایران کی جنگ اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں، اور مڈل ایسٹ میں جو ہے خلیجی مملکت میں جو بدلتے ہوئے حالات ان کے بارے میں ریکارڈ کرائی جا رہی ہے، اور آنے والے وقت کے بارے میں قرآن و حدیث کے اوپر۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میرے جتنے بھی مطالعات ہیں وہ قرآن و حدیث کے اوپر بیسڈ ہیں، اور ہسٹری کو تناظر میں رکھ کے اس کے بارے میں آنے والے وقت کے بارے میں ایک پیشن گوئی سی کی جاتی ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے، لوگوں کو رہنمائی کی جاتی ہے قرآن و سنت کے مطابق کہ آپ کس راستے کو اختیار کریں۔ اور آج کے دور میں جب حالات جو ہیں بالکل کشیدہ ہیں، کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید کی مقدس ذات ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کی نظر کے اندر ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس وقت کی تیاری کرنی ہے۔ تو میں کافی لوگوں کو آج کے لیے حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث وارد ہے، شاید حدیث نمبر 19 صحیح بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر یہ وارد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے اوپر آفات کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جب یہ آفات تم اترتے ہوئے دیکھ لو تو اپنے مال مویشیوں کو لے کے پہاڑوں کی ان بلندیوں کے اوپر چلے جاؤ جہاں موسلا دار بارش ہوتی ہے، تاکہ تم ان سے بچ سکو۔ تو یہ حدیث جو ہے اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آنے والے حالات جو ہیں، جب مشکلات مسلمان دیکھ لیں تو اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں۔ اب آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کن حالات میں ان حالات کو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یہ حالات جو ہیں یہ وہ حالات ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے اوپر مشکلات کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کیا یہ وقت آ چکا ہے یا آنے والا ہے۔ نمبر 2 کہ اس کے بارے میں کس طریقے سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ میری جتنی بھی پہلے کی ویڈیو میں نے بنائی ہیں 50 سے اوپر ہو چکی ہیں، ان میں کافی جگہوں میں نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ کون سے پروجیکٹس، کون سے بزنسز، کاروبار، معیشت جو ہے کس طریقے سے گرو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے آنے والے وقت کے اندر۔ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے کی میری جو ویڈیوز ہیں لوگ ان کو دیکھتے رہے، لیکن یہ ہے کہ ہر سال جو میں نے ویڈیو بنائی وہ الحمدللہ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتی گئی، کیونکہ میری زبان کی صداقت کی بات ادھر نہیں ہے، ادھر بات یہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کے ارشادات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو قرآن میں ذکر ہے، وہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے، ہم اپنا مطالعہ کریں، ہم اس کو اسٹڈی کریں، ہم اس کو سمجھیں۔ تو سب سے پہلے میرے بہن بھائیوں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کن حالات کے اندر ہم دنیا گزار رہے ہیں، دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایران کی جنگ ہے، ایران کی جنگ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلط کی ہوئی جنگ ہے ایران کے اوپر۔ کچھ لوگ ایران کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ غلط ملک ہے، ایران جو ہے ٹھیک ملک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان اللہ معاف کرے نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا اہل سنت کو، کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا بھی ہے تو اب ہمیں اکٹھا کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کس بات کے اوپر غور کریں میرے مسلمان بہن بھائیوں؟ اس دور میں اسپیشلی کہ جب کفار آپ کے اوپر حملہ آور ہوں، تب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے ہمیں جو ہے وہ کفار کی غیر موجودگی میں نقصان پہنچایا۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے امت کی طرح مل کر جو ہے کفار کا مقابلہ کریں۔ اور ان الائنسز کے اندر تو اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہود و نصارہ جو ہے وہ آپس میں مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ مسلمان نصرانیوں کے ساتھ مل کے جو ہے کسی قوت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو بھی آپ کا جو ہے وہ حامی ہو، جو بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ایک یونٹی، اتحاد کی علامت ہے، اور اس اتحاد کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ اسٹریٹجک موومنٹ ہوتی ہے جو دین کے تناظر میں، دین کی نظر کے اندر بھی بہت ضروری ہے۔ الائنسز بنتے ہیں، مسلمانوں نے بہت جگہوں پہ اسلام کے اندر جو ہے وہ کفار کے ساتھ صلح کی، اور صلح کے بعد کوئی اس کے جو ہے وجوہات دیکھے گئے کہ ہمیں کس فائدے میں وہ چیزیں مل رہی ہیں۔ تو دین میں ہم نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے اور کفار نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ ہمارا فائدہ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دین اسلام کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم کس طریقے سے مان سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ تو آج ایران کے بارے میں انگلیاں اٹھانے والوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انگلیاں اٹھانا بند کر دیں، اور کیونکہ آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ جو آج جن کی دین کے بارے میں آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کل وہی لوگ ایمان میں آپ سے آگے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم ان کے عقیدے کی رہنمائی اور پیروی نہیں کر رہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اپنے عقائد کے اوپر چلتے ہیں الحمدللہ، ہم بالکل زبردست عقیدے کے اوپر موجود ہیں، ہمیں کسی سے انفلوئنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کی بھی مذہب کے اوپر چل رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کی جو مسلک ہے اس کے اندر جو باتیں کہی گئی، اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
असहाबा کریم اور اہل بیت سے ثابت بات ہے۔ تو میں یہ کہتا چلوں کہ یہ جو ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا ہے، یہ حملہ جو ہے ایک دیکھنے میں ایک اور چیز ہے اور حقیقت میں کچھ اور چیز ہے۔ ایران کے اوپر کیا ہوا حملہ جو ہے وہ بظاہر طور پہ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ہار رہا ہے، لیکن میری پریڈکشن اور میرا ماننا اور میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ اتنا بھولا دشمن ہو نہیں سکتا۔ وہ امریکہ جس کے بارے میں سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کشتی ڈوب رہی ہے، یہ میں نے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہا، بے شک ڈوب رہی ہے، لیکن جتنا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ کے پاس اس ٹائم موجود ہے، اگر اس میں سے وہ آدھا بھی استعمال کر لے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ تو ہمیں کسی بھی دشمن کو، پہلی بات ہے، ایک مارشل آرٹس میں ایک بات کی جاتی ہے، دفاع کے اندر ایک بات کی جاتی ہے، کسی بھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھتے، اور ادھر اس دشمن کی آپ بات کریں جس کے پاس اسلحہ ہی اسلحہ ہے، لیکن پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت آتی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں تمہیں روکنے کے لیے، اللہ کی راہ سے تمہیں روکنے کے لیے پورا مال اور پورے اسباب لگا دیں گے، فہم یغلبون کہ پھر مغلوب ہو جائیں گے، یغلبون یس، پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ مغلوب کا مطلب آپ کے دباؤ کے نیچے آ جائیں گے اور فتح جو ہے مسلمانوں کی ہوگی۔ تو میرے مسلمان بہن بھائی، ہمیں فکر اس چیز کی نہیں کرنے کی ضرورت کہ جو ہے آخر میں ان کی جیت ہوگی یا ہار ہوگی، واقعی ان کی ہار ہوگی، لیکن کس طریقے سے ہم اپنی راہ کو ہموار کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ابھی آنے والا وقت جو ہے میرے جو پیشن گوئی ہے اس کے مطابق، جو قرآن حدیث کے اوپر ہے، وہ دیکھنے والا وقت ایسا آ رہا ہے کہ تمام عربی ممالک کے اوپر مشکل وقت آن کھڑا ہوا ہے۔ مشکل وقت سے مطلب یہ ہے کہ جنگیں آ کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک طرف جو اسرائیل ہے وہ جو ہے ادھر سے جو انٹرنل پلاننگ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی کوئی ایسا تجزیہ نگار دنیا میں موجود نہیں جو یہ بتا سکے اسرائیل کیا کر رہا ہے، اور اسرائیل جو گھڑ رہا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے اور تو سمجھتی ہے۔ ہم لوگ بہت معصوم ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ جس طریقے کی وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، یہ ایک مسلمان نہیں کر سکتا، کہ مسلمان جو ہے سیدھے راستے پہ چلنے والا بھولا بالا ایک انسان ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو شاطر لوگ ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ تخریب کاری کرنا اور نیگیٹو چیزوں کو پروان چڑھانا۔ تو جب ہم ادھر بیٹھے ہوئے ایران کے معاملات کے اندر سارے دلچسپی لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر دفاع کر رہے ہیں، ادھر دشمن سازشیں اور پلاننگ کچھ اور کر رہا ہے۔ تو اس کی پلاننگ اور سازشوں کے مطابق میرے لحاظ سے جو سعودی عرب ہے وہ ایک ان کا نیا ٹارگیٹ ہے اور اگلا ٹارگیٹ ہے۔ پورے عرب مملکت کے اندر جو آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہذا بیت المقدس ہی، کہ ساری بیت المقدس ہے، یہ تمہاری ہولی لینڈ ہے، اس ہولی لینڈ کو رہا کرانے کے لیے ان کے سامنے سے تو کافی ملک ہٹ چکے ہوئے ہیں۔ مصر تو واقعی ہی تھوڑا سا علاقہ ہے، وہ کبھی بھی حملہ کر کے لے سکتے ہیں۔ بے شک آپ مصر کی آرمی کا بڑی ٹف ہے، لیکن جو حالات ان لوگوں کے مسلمانوں کے ہو چکے ہیں، وہ 2-3 ملک حملہ کر دیں، ایک ملک کے اوپر کوئی بچانے والا پیچھے نہیں۔ تو مصر کا طور سینا کا جو علاقہ ہے، ماؤنٹ سینائی جسے کہتے ہیں، طور سینین، جو سورہ 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن والتین والزیتون وطور سینین، وہ طور سینا کا جو علاقہ ہے ایجپٹ کے اندر، اس علاقے کو، پھر اس کے بعد سیریا کو یہ تو ختم کر چکے ہیں آلریڈی، لبنان کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لبنان آخری کڑی تھی، اور لبنان کے ساتھ عراق کو پہلے انہوں نے فارغ کر چکے ہوئے ہیں۔ تو عراق سے لے کر اب ان کے پاس آخری جگہ جو رہ گئی ہے وہ ہے مکہ اور مدینہ کے بارڈر سے اس طرف جگہ، سوری مکہ نہیں، مدینہ کے بارڈر سے اس طرف والا علاقہ جو اسرائیل کی طرف جاتا ہے۔ یہ پورا علاقہ جو صحرائی علاقہ ہے، جس میں مدین بھی آتا ہے، جہاں شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ سارے علاقے انہوں نے ہموار کرنے ہیں، یہ سارے علاقے انہوں نے حاصل کرنے ہیں۔ اور جہاں تک میپس کو دیکھا جائے، جیولوجی کو دیکھا جائے، اس کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو حدیث ابن ماجہ کی ہے نا، جس میں حسن حدیث آپ سے اس نے فرمایا کہ دجال اپنے پنجے گاڑ دے گا مدینہ کے دروازے کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ مدینہ کے بارڈر تک یہ پہنچ جائیں گے اور مسلمانوں کو یہ آواز لگائیں گے کہ آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، کیونکہ اس میں ہے کہ ساری عورتیں بھاگتی ہوئی دجال کے پاس چلی جائیں گی اور مرد روکتے رہ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نظام بنا دیا جائے گا جس میں بے حیائی کی طرف عورتیں لپک رہی ہوں گی اور بے حیائی کی طرف چل رہی ہوں گی۔ تو اس دور کے اندر اپنی عورتوں کو بچانا شاید ممکن نہ ہو، کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھیں اور دعا کریں، کہ مومن کا ایک سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، اور اپنے گھر والوں کی پرورش کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مدد بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھیں گے تو ان سارے معاملات کے اندر آپ سرخرو ہوں گے۔ لیکن جو مشکلات کا دور آنے والا ہے اس کے اندر ہم کریں کیا، سوال یہ۔ تو حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتا ہے کہ آپ پہاڑوں کی اونچائیوں پر جائیں، ادھر اپنا گھر شر بنائیں، ادھر مال مویشی رکھیں، ایگریکلچر کے لائف سٹاک کی فارمنگ کریں۔ یہ حکم ہے۔ زراعت اور غلہ جو ہے آپ بچا کے رکھیں یوسف علیہ السلام کے دور کی طرح۔ تو اس بارے میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، 10 منٹ ویڈیو کے ہو گئے ہیں، 5 منٹ میں، کہ میں کس پروجیکٹ کے اوپر کام کروں۔ میں پاکستان کے اندر ایک
बहुत बड़ी फेडरेशन बना चुका हूँ जिसका नाम है KDF, कोहसार डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन। इस फेडरेशन का काम क्या है कि कोटली सतियाँ का जो इलाका है, जो मेरे कबीले का इलाका है, जिसमें 40 गाँव पाए जाते हैं, मैं उस कबीले का आने वाला वक्त में इंशाल्लाह हमें खादिम कह दें या लीडर कह दें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बन जाएंगे। लेकिन मकसद ये है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है, ना कि इस कबीले के लोगों की खिदमत करनी है, बल्कि बाहर वाले तमाम मुसलमानों की खिदमत करनी है। और इस कबीले के साथ हम लोग जुड़ के तमाम उम्मत मुस्लिमा को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जो कभी किसी ने सोचा और सुना नहीं होगा। और मैं कोटली सतियाँ के रहने वाले सतियों को भी ये कहता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, और आपके साथ के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि मैं किसी काम के ऊपर कामयाब हो सकूँ। तो लेकिन फिर बात ये आ जाती कि अल्लाह ताला जब कामयाब करना चाहता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो है वो ताइफ की बस्ती में भी तशरीफ़ लेकर गए और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो दुश्मनों ने उनके ख़िलाफ़ किया। लेकिन आज वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही है कि जो ताइफ की बस्ती से बड़े बड़े उलमा, शेखुल हदीस और मुहद्दिस और इतने बड़े बड़े कारी, इतने बड़े बड़े इमाम काबा की तरह के लोग निकलते हैं माशाअल्लाह। तो ये कोशिश है दीन की, जिस कोशिश पे हम निकले हैं। पूरा पहाड़ तहसील कोटली सतियाँ का ऑफ़र करता है आप तब सब मुसलमानों को, पाकिस्तानी को स्पेशली तौर पे, और जो बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा, यूरोप में रहने वाले मुसलमान हैं कि आप आएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी करें, हम आपको ज़मीन फ्री में प्रोवाइड करेंगे, लीज़ करेंगे, 20 साल की, 25 साल की, 10 साल की, 5 साल की, 40 साल की मैक्सिमम। उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, कारोबार करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट करनी किसके अंदर है, सवाल ये है। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपकी ये है कि आप छोटा सा एक हट बनाएं, 2 कमरों का और किचन और बाथ का। उसके साथ आप जो है 10 मरले ज़मीन रखें जिसके ऊपर आप अपनी सब्जियां उगाएं। सब्जियां उगाने के साथ आपका एक छोटा सा सेटअप होना जिसमें आपकी 2 गायें हों, जिसमें आपकी 10 बकरियां और 1-2 बकरे, ठीक है। उसके अंदर आपके 40-50 मुर्गियाँ हों। ये सेटअप अगर आप बना लेंगे तो आप अपने साथ 2 और फैमिलीज़ को चलाने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह मुश्किल वक्त में। और फिर उसके बाद जो ओवरऑल जगह है, जो हम हुकूमती लेवल पे काम करेंगे, ज़राअत और फसलें लगाएंगे, और जितनी भी फसलें और ज़राअत हैं अभी, वो आने वाले वक्त से पहले जब ठीक वक्त आएगा, उलमा की काउंसिल बैठ के इसके ऊपर मशावरत करेगी और फिर उसके मुताबिक गले को संभालना और जमा करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे भाई, उसके साथ साथ मेरी ये तलकीन है कि हर घर 1-2 घोड़े रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आपने ट्रैवल करना है, अगर आप एक जगह पे नहीं बैठ सकते, आपने इधर से उधर जाना है, पिंडी से इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद से मरी जाना है, कोटली सतियाँ जाना है, या आपने आगे पीछे घूमना है, काम करने, अपने कारोबारी मामलात चलाने हैं, तो आपको घोड़ा होना बहुत ज़रूरी होगा। वक्त कभी भी बदल सकता है। मैं अब ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं पेसिमिस्टिक इंसान नहीं हूँ कि नेगेटिव इंसान नहीं जो ये कहे कि भाई गार में जो घुस के बैठ जाओ। लेकिन जो रवायात और हदीस और जो इशारे मिल रहे हैं ना, और जिस नहज के ऊपर दुनिया चल रही है, अगर रवायात और हदीस को भी छोड़ दिया जाए, जो पॉलिटिकल ग्राउंड है, सियासी ग्राउंड है दुनिया का भी, उसके अंदर जो तबाही चल रही है, इसमें घोड़ा रख लेना नुकसान का बायस नहीं बनेगा कम से कम। हाँ, घोड़ा वही रख सकता है जिसके पास जेब में पैसा भी हो। तो इस वजह से, क्योंकि वो खाता पीता है, तो सबसे पहले आप लोग एक घर बनाएं, हमारे पास आके ज़मीन लें, हम आपको ज़मीन देते हैं लीज़ के ऊपर मुफ्त में। फिर उसके बाद आप अपना घर बनाएं, आप उधर ज़राअत उगाएं। ये सब कुछ करते हैं 2 से 4 साल लग सकते हैं। तो आप कब करेंगे, सवाल ये। अगर आप बहुत जल्दी भी करें, 1-2 साल के अंदर आप ये काम मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा पैसे से ज़्यादा अकल लगती है। पैसा इतना नहीं लगेगा, क्योंकि ज़मीन आपने बनानी है, घर बनाना है, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप इस टाइम कोई और कोठियाँ ना बनाएं, आप इन जगहों पे आके इन्वेस्टमेंट करें। और अगर कुछ ना भी हुआ तो ये टूरिज़म के लिए बेहतरीन इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, खूबसूरत इलाके। हम जो है सेंटरिनी टाइप, बेवली हिल्स टाइप, अमेरिकन स्टाइल की और ग्रीक स्टाइल की और ब्रिटिश स्टाइल की डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर आप सबको हम जो है वो वेलकम करते हैं। ज़मीनें बहुत सारी हैं, पूरे पहाड़ हैं पाकिस्तान के, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा जो है वो पहाड़ों के अंदर खूबसूरती दी है। तो उसको बनाने के लिए तमाम उम्मत आज खड़ी हो जाए। और अगर इसमें कोई कारोबारी फ़ायदा नहीं भी होता तो आपको जो है सुकून, ज़हनी सुकून ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई बरतानिया में गोरा रिटायर होता है, या बरतानवी लोग रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो है वो सुकून करते हैं खेतों में, फसलों में, और ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीते हैं, और फिर वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहता है ना कि वशरबू, पियो, ठीक है, वकुलू वशरबू, और अल्लाह ताला का वशकुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, कि तुम अल्लाह ताला की नेमतें जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर दी हैं उनका शुक्र अदा करो। तो जब तुम पहाड़ों के ऊपर आप घर बना लेंगे, अपने माल मवेशी होंगे, तो अगर आप छुट्टियों के लिए भी बच्चों को लेकर जाते हैं तो एक अच्छा माहौल होगा, ज़हनी सुकून होगा। इस जब दलदल के अंदर पूरी दुनिया जा रही है, उस टाइम एक ज़हनी सुकून होना बहुत ज़रूरी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपने रब्ता करना है, आप डायरेक्ट मेरे से रब्ता करें। आपको मैं अपना नंबर दे देता हूँ। मेरा नंबर है +44 7476 479892। ये मेरा पर्सनल नंबर है। मेरी कोशिश ये है कि आप मुझे ज़्यादा तकलीफ़ ना दें इस मामले में, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप के ऊपर, और मैं आपको रब्ता करूँगा और आपको जगह के ऊपर बुलाऊँगा और आपको दिखाऊँगा पाकिस्तान के अंदर कि कौन सा पहाड़ी सिलसिला है। और ज़मीनें चाहिए होंगी, एग्रीमेंट्स हो जाएंगे,
اور آپ کو فری لیز ملے گی 50-50 بزنس پارٹنرشپ کے اوپر. آپ آئیں اپنا کام لگائیں اور انشاءاللہ مستفید ہوں. آپ کے ADF کا جو فیڈریشن کا ہے وہ ممبر بنیں گے. آنے والے وقت میں آپ لیڈرشپ پرووائڈ کریں گے پوری امت مسلمہ کو انشاءاللہ. اور یہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا پیکج بن کے نکلے گا جو حدیث نمبر 19 صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر وارد ہے. تو انشاءاللہ اس چیز کے برا کام آج سے شروع کر دیں. پہلا قدم اٹھائیں. سب سے مشکل ہے, ہر طرح کی رکاوٹ آئے گی آپ کو, زمینی بھی شیطانی بھی, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا. نیت باندھ لیں, استخارہ کر لیں, آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے سنت کا استخارہ کر لیں, پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر قدم اٹھائیں. اگر آپ چھوٹا سا سیٹ اپ بناتے ہیں, کچھ لاکھوں میں بنتا ہے, کروڑوں میں بنانا چاہتے ہیں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ انویسٹمنٹ آپ کی پوری زندگی کام آئے گی. اور اس انویسٹمنٹ سے ایک بندہ جو اگر لاکھوں میں لگاتا ہے تو وہ 2-3 بندوں کا فائدہ کر سکتا ہے, اگر کروڑوں میں لگاتا ہے تو بہت سارے بندوں کا فائدہ کر سکتا ہے. تو یہ جس چیز کے بارے میں آج میں نے آپ کو دعوت دی ہے, یہ پہلے کبھی نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت آن پہنچا ہے, آ گیا ہے, کہ جب آنے والے وقت میں ڈیزل فیول پیٹرول یا تو بہت مہنگا ہو جائے گا یا میسر نہیں ہوگا. جب دنیا ٹیکنالوجی میں الیکٹرک کی طرف نکل جائے گی, اس کی بھی بندشیں ہو جائے گی, اس کی بھی پرابلمز ہوں گی, لڑائیاں جنگیں چل رہی ہوں گی, تو آپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ کھانا پینا محال ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. تو اگر آپ نے اپنی سبزیاں نہ لگائیں, موسم کا بھی چیلنج ہوگا, اور اگر آپ نے اپنی سبزیاں نہیں لگائی تو آپ کھائیں گے کیا؟ تو موسم کا بھی چیلنج ہوگا. گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, زمین گرم ہو رہی ہے, پانی نکل نہیں رہا. تو ہمارے علاقے میں چشمے بھی بہت ہیں, جب تک چل رہے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں. لیکن یہ ہے کہ آپ جب 1000-2000 لوگ آ کے اس پروجیکٹ میں شامل ہوں گے تو لاکھوں اور کروڑوں لوگ شامل ہو جائیں گے. لیکن ابھی کچھ لوگ 1-2-3-4 لوگ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کریں. ہماری امید ہے کہ آپ بھی اس کا حصہ بنیں اور آپ آئیں, وزٹ کریں. اور آپ اگر نیک نیتی سے آتے ہیں اور دین کی خدمت کرنے کے جذبے سے آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ اس مقصد سے آتے ہیں کہ آپ نے اپنا فائدہ کرنا ہے, باقیوں کا نقصان کرنا ہے, تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی لینا چاہوں گا اور کہوں گا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ ایک دھوکہ ہے. یہ بات بہت اہم ہے, یہ دھوکہ ہے. اصل کارروائی اس کے پیچھے کی جا رہی ہے, ان پردوں کے پیچھے کی جا رہی ہے, اور بہت جلد آپ کو وہ نظر آ جائے گی. یہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک ثبوت ہوگا کہ پہلے بھی میں نے ایران کی جنگ سے 1 ہفتہ پہلے کہا تھا کہ ایران پہ حملہ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے نیوکلیر کی بھی پیشن گوئی کی تھی, لیکن وہ چلے نہ چلے. بات اتنی سی ہے کہ میں نے آپ کو کشمیر کے معاملات میں بھی کہا تھا, پاکستان کے معاملات میں بھی کہا تھا. میں نے UK کے اندر موجود ہوتے ہوئے 2025 فروری کے اندر کہا تھا کہ پاکستان انڈیا کی نیوکلیر جنگ ہو سکتی ہے اور 2 مہینوں کے اندر وہ ہوگی. اور یہ معاملات یہ نہیں ہوتے کہ اللہ معاف کرے کہ مجھے کوئی اسپیشل علم ہے. یہ پیشن گوئی ہوتی ہے حدیث و قرآن کو تناظر میں رکھ کے, اور پھر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے انسان کو, جو حکمت کے مطابق وہ فیصلے کر سکتا ہے. ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑا بھی اللہ کا کرم ہو جائے تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آنے والا وقت ایسا فیل ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے, تمام انسانیت کے لیے خیر فرمائے. اور آپ اپنی فیملی کا, اپنے گھروں کا خیال رکھیں, اور سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں. سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو, کیونکہ اگر سبسکرائبر زیادہ ہوں گے, ویڈیو کو فالو کرنے والے زیادہ ہوں گے, اور ویڈیو آگے پھیلائی جائے گی, یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اور صدقہ جاریہ پہ آپ کو بہت ثواب ملے گا. دین کی بات ہے, اور کتنے لوگوں کو اجڑنے سے آپ بچا سکتے ہیں. کتنے لوگ جنہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں پتہ نہیں, ان کو آپ علم و آگاہ کر سکتے ہیں, تاکہ وہ اس پروجیکٹ میں وقت کے اندر شامل ہو جائے. کیونکہ وقت کے بعد شامل ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, اور اس کے بعد شامل ہونا ممکن بھی نہیں ہوگا. کہ اگر ایسی جنگ ہو جاتی ہے جس کی لپیٹ میں پاکستان بھی آ جاتا ہے, تو آپ پیسہ لگا نہیں سکتے, الٹا کہ آپ کو محسور ہو کہ ایک جگہ پہ بند ہو جانا پڑے گا. تو پہاڑوں کے اوپر آپ کی حفاظت بھی اللہ کی طرف سے, قدرتی ماحول بھی ہے, پانی کی کمی بھی نہیں ہے, اور کھانے کی کمی بھی نہیں ہوگی. مال مویشی رکھیں اور سکون کے ساتھ رہیں, اور اللہ تعالیٰ کا کھائیں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پئیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے من و سلوا دیا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. تو آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.